السلام علیکم، میں مولانا محمد ابوبکر اور میں اپنے یوٹیوب چینل سے بات کر رہا ہوں۔ آج ہے تاریخ 15 اکتوبر اور کچھ اطلاعات آ رہی ہیں کہ نون لیگ نے یعنی گورنمنٹ نے پیپل پارٹی نے مولانا فضل الرحمان کو مینج کر لیا ہے اور آئینی ترمیم کے لیے انہوں نے انہیں ساتھ ملا لیا ہے۔ جی، تو یہ خبر بعض ذرائع سے ہمارے تک بھی پہنچی ہیں اور اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ کنٹروورشل ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ابھی ہم ان کو دیکھ رہے ہیں۔ جی، تو مولانا جو ہے وہ آئینی ترمیم کے لیے مان تو گئے ہیں، لیکن انہوں نے 4 ایسی شرائط رکھی ہیں جن پر وہ اڑے ہوئے ہیں، ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بے شک انہوں نے آئینی ترمیم کے لیے ہاں کر دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ تو بنتی ہی آئین میں امینڈمنٹ کے لیے، نئے قانون بنانے کے لیے ہے، قانون بنانا کوئی غلط نہیں ہے، لیکن میری جو 4 شرائط ہیں اس مسودے کے اندر، اگر یہ چاروں شرائط نکال دی جائیں تو میں یہ مسودہ خود پاس کرواؤں گا اور ہو سکتا ہے کہ میں تحریک انصاف سے بھی ووٹ لے کر دوں۔ جی، تو وہ 4 جو شرائط ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، مولانا کا یہ جو ہے اس پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ آئینی عدالتیں نہیں ہونی چاہیے بلکہ آئینی بینچ ہونے چاہیے، یعنی آئینی عدالتیں بنانا، پھر ان کے لیے نئے کورٹس تیار کرنا، نئے ججوں کا انتظام کرنا، 2 چیف جسٹس کا ملک میں ہونا، یہ جو معاملہ بہت آگے جائے گا اور اس سے خرچہ بڑھے گا، ملک پہلے ان حالات میں ہے، تو وہ بالکل نئی آئینی کورٹس بنانے کے خلاف ہیں، بلکہ کہتے ہیں آئینی بینچ بنائے جائیں۔ ظاہر بات ہے اگر آئینی بینچ بنے گے تو جسٹس قاضی فائزی صاحب جو ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی چلے جائیں گے۔ اس کے بعد مولانا فوجی عدالتوں کے بھی خلاف ہیں کہ فوجی عدالتیں بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ اگر وہ فوجی عدالتوں میں ہاں کرتے ہیں تو انہیں خاص طور پر قبائلی علاقہ جات، خیبر پختونخوا وغیرہ میں بڑا دشمنی کا سامنا کرنا پڑے گا، لوگوں کی باتیں سننا پڑیں گی، اس لیے وہ فوجی عدالتوں کو بھی بالکل خلاف ڈٹے ہوئے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو مدت ملازمت ہے جو کہ اتنے پیچھے 75-74 سالوں سے پاکستان میں چل رہی ہے، اس کو مزید بڑھایا نہیں جائے گا، وہ جہاں پہ ہے اس کو وہیں پہ رکھ لینا چاہیے، اس کو بڑھانے میں بھی وہ حقدار نہیں ہے، اور ڈیفینیٹلی جب اگر مدت ملازمت نہیں بڑھتی تو جسٹس قاضی فائزی صاحب تو جاتے ہی جاتے ہیں۔ چوتھی اور آخری جو ان کی یعنی جس بات پہ وہ اڑے ہوئے ہیں، وہ بنیادی انسانی حقوق کے جو مسائل ہیں ان پر انہوں نے کہا کہ اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، اور میں بالکل اس پر کمپرومائزڈ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس طرح کا کوئی قانون بنایا جائے جس میں جو ہے نا عدالتوں میں ان کے انسانی حقوق کے خلاف بات ہو اور ملک کو نقصان ہو، انسانیت کو نقصان ہو، تو وہ ہمیشہ اپنے آرٹیکل یعنی جو ہے نا اس پر ڈٹے ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا اس میں امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی۔ تو یہ اگر 4 چیزیں مولانا ان پر ڈٹے رہتے ہیں تو پھر تو یہ آئینی ترمیم ہو بھی جاتی ہے، تو اس میں کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے، اور نہ ہی یہ حکومت کو جو وہ چاہ رہی ہے وہ ان یعنی مسودے کو لا کے وہ کچھ نہ کچھ کر سکتی ہے، پاس نہیں کر سکتی۔ تو آج کی یہ خبر تھی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔